ख्याल नाखून का कि लोग बड़े समझदार हैं, बहुत ही दानिशवर हैं, बड़े अच्छे अंदाज में बैठ गए हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। आपके यहाँ पैदा हुए एक माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर करने वाले हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब किबला जो तशरीफ लाएंगे, चंद मिनट में ऐसी तकरीर फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप अमल कर लेंगे तो दुनिया में भी मुस्कुराएंगे, मरने के बाद कब्र के अजाब से बच जाएंगे, हशर की गर्मी से बच जाएंगे, जन्नत में आला मकाम पाएंगे। सारा मजूरा दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर। मैंने पहली बार में आपको टटोल के देखा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह स्टेज वालों को भी, नीचे वालों को भी, सब लोगों को मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। दुनिया आखिरत में इज्जतदार, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। जहाँ 40 आदमी होते हैं अल्लाह का एक नेक बंदा जरूर होता है। पता नहीं यहाँ कौन तहज्जुद गुज़ार रहता हो, अल्लाह का वली हो वो आमीन कह दे, सबकी दुआ कबूल हो जाए। इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए मत आया करो, वजू करके नमाज इशा पढ़ के आया करो। दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन नाखून का सिला मुरादाबाद, मौलाना नूरुद्दीन साहब किबला। तितली भी रक्स में है, घोड़ा उछल रहा है। तितली भी रक्स में है, तितली भी रक्स में है, घोड़ा उछल रहा है। क्या जिक्र मुस्तफा का फूलों में चल रहा है। स्टेज पर लौलके फरोज उलमा इकराम, उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ कारी शबीर साहब किबला, नाज़िम बस जनाब हाफिज़ कारी यूसुफ रज़ा साहब समदनी, मौजूद सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया। अल्लाह पाक आपकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस रात की बरकत से अल्लाह पाक हम और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। आप लोगों के सामने चंद मिनट के लिए हाजिर आया हूँ, आप लोग मोहब्बतों से समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म ज़माने बेसर उसामा मददे क़िबला एदी मददे काबैनी मा मददे बगरदाबे बला उस्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म भी जन्म दम से शेख अहमद रिज़ा खां खुद दे आलम भी जन्म। या खुदा असबहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह असबहरे खुदा इमदाद कुन। शायर कहता है प्यासे रहोगे साक़िए कोथर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साक़िए कोथर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर न छोड़कर। प्यासे रहोगे साक़िए कोथर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर न छोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी। रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में हम लोग जो झंडे लगाते हैं, लाइटिंग का एहतमाम करते हैं, इस पर तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू की तरफ नहीं जाऊंगा, कुछ सहाबा इकराम के अक़वाल आप लोगों के सामने पेश करके आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4
خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں ایک درہم خرچ کیا تو جنت کے اندر وہ میرا ساتھی ہوگا۔ اب اس عبارت سے اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا، ساتھی وہی ہوگا پہلے جنتی ہوگا۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جنتی ہونا بھی ثابت، جنتی ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا پڑوس حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے کے مطابق مل جائے گا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی پیدائش کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ختم ہو چکا تھا، اسلام مٹ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے، حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نبی کی پیدائش کی تعظیم کی، جس نے نبی کی پیدائش کو منایا، جس نے نبی کی پیدائش کی خوشیوں میں لائٹنگ کا اہتمام کیا، اپنے گھروں پر جھنڈے لگائے، تو گویا حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کو تازگی پہنچائی، اپنے ایمان کو تازہ کیا۔ حضرت ہمارے آقا علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال عثمان من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین۔ حضرت میرے آقا علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں ایک درہم خرچ کیا تو گویا وہ جنگ بدر اور جنگ حنین میں شہید ہوا۔ آپ جانتے ہیں شہادت کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں قال الامام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان سعیا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ويدخل الجنہ بغیر حساب۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں نبی کی تعظیم کی اور وہ تعظیم نہ کر سکا، کسی وجہ سے لائٹنگ کا اہتمام نہ کر سکا، کسی وجہ سے جھنڈی نہ لگا سکا، لیکن اس کے دل میں یہ ارادہ تھا، اس کے دل میں یہ تمنا تھی، اس کے دل میں خواہش تھی جب بھی نبی کی پیدائش کا دن آئے گا، جب بھی نبی کی پیدائش کا دن آئے گا میں اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگاؤں گا، لائٹنگ کا اہتمام کروں گا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہ لگا سکا تو اس کے لیے بھی امام حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، اس دنیا سے جائے گا تو بغیر ایمان کے نہیں جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ہمارے آنے کا مطلب، ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ میں ہمارا خاتمہ ہو۔ لیکن حضرت علی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو بھی نبی کی پیدائش کی تعظیم کرے گا، نبی کی پیدائش کی خوشی میں ایک درہم خرچ کرے گا تو گویا کہ وہ اس دنیا سے جائے گا تو بغیر ایمان کے نہیں جائے گا، اس دنیا سے جب اس کا جانا ہوگا تو بغیر ایمان کے نہیں جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائے گا ایمان کے ساتھ جائے گا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بغیر حساب و کتاب نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرقی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل فرما دے۔ یہ چاروں صحابی کے اقوال ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہیں حضرت ابو بکر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا،
کہیں فرمایا اس نے اسلام کو زندہ کیا، کہیں فرمایا کہ وہ جنگ بدر جنگ حنین میں شہید ہوا۔ ان چاروں اقوال سے پتہ لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی پیدائش پر خوشیاں منانا، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کا اہتمام کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جنت میں جانے کا ایک سبب ہے، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں آج کے اس دور میں انسان ہر ایک ڈگری کو حاصل کر سکتا ہے، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، انجینئر کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، لیکن آج کے اس دور میں صحابیت کی ڈگری کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا ہو۔ انہی صحابہ اکرام کے اقوال کے مطابق نبی کی پیدائش پر خوشیاں منانا، جھنڈے لگانا ایک برا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے۔ اور ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس کے بعد تمام انبیاء مرسلین کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ دنیا یہ سنت الہیہ رہی ہے کہ جب بھی انسان نے خدا کو بھلایا، جب بھی انسان خدا کو بھلا کر کے غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے لگا، جب بھی انسان نے اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، یہ سنت الہیہ رہی ہے کہ اللہ پاک لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء و مرسلین کو اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر آتے رہے، ہدایت کا اجالا پھیلاتے رہے، انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر آتے رہے، ہدایت کا اجالا پھیلاتے رہے۔ آخر میں سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد کوئی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لایا تھا۔ یہ دنیا انسانیت چیخ رہی تھی، اے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو چاروں طرف سے اندھیروں کو دور کر دے اور چاروں طرف اجالا ہی اجالا پھیلا دے۔ دنیا انسانیت کی التجا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ پاک نے مکے کی سرزمین پر آمنہ کی گود میں ہدایت کا وہ چراغ روشن کیا۔ جب اس نے اپنی نور کی کرنیں بکھیری تو چاروں طرف سے اندھیرے مٹتے گئے اور چاروں طرف اجالا ہی اجالا پھیلتا گیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، سب خلیل نور کا آیا ہے، سب خلیل نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، آپ تمام لوگ ایک مرتبہ کا مشریف پڑھیں لا الہ الا اللہ